أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، خداوند عالم کے فضل و کرم سے درس کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ سب کا ساتھ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند کریم یقیناً آپ سب کو یوں ہی شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے، علم کی راہ میں آگے بڑھیں، علم حاصل کریں، علم پر عمل کریں، اور یوں ہی درس میں آتے رہیں اور درس کے پیغامات کو آگے بڑھاتے رہیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو جزائے خیر عطا کرے اور ہم سب کے توفیقات میں اضافہ کرے، ہم سب کی عبادت کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ چونکہ میرا وعدہ میں نے درس میں 18ویں درس میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ 2 سے 3 دن ہم شب قدر کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے، اور ایک دن میں نے کوشش کی ہے کہ شب قدر میں کس طرح ہم برکتوں، کس طرح ہم خدا کی رحمتوں اور کس طرح ہم خدا سے مغفرت طلب کر سکتے ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی برکت۔ برکت کے معاملے میں اگر حدیث معصومین علیہ السلام دیکھا جائے تو انبیاء، ائمہ اور صاحبان ایمان یہ وہ ہیں جن پر ہمیشہ برکتوں کا نزول رہا ہے، لہٰذا جو بھی ان کی راہ پر آگے بڑھے گا خدا اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کرتا رہے گا۔ اور یاد رہے برکت کے مقابل یعنی اپوزٹ نحوست ہے، جس کے معنی اللہ کی نعمتوں اور برکتوں کا منقطع ہو جانا۔ چنانچہ جو بھی راہ انبیاء اور ائمہ سے منہ موڑ لے گا اور خدا رسول کے احکام کی مخالفت کرے گا، اس سے برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی برکتوں کا نزول کس پر ہوگا؟ جو ائمہ، صاحبان ایمان، انبیاء کے راہ میں آگے بڑھتا رہے گا، جیسے ان کو فالو کرتا رہے گا۔ اور اگر کسی نے ان کو فالو نہیں کیا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کیا، تو خداوند عالم اپنی برکتوں کو ان سے چھین لے گا، اور اس کے مقابلے میں اللہ ان پر نحوست نازل کرے گا۔ نحوست یعنی نعمتوں اور برکتوں کا منقطع ہو جانا۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے راستے پر عمل کریں انشاءاللہ۔ تو بابرکت چیزیں، قرآن کریم میں کچھ چیزوں کو بابرکت کہا گیا ہے، جیسے کہ پہلا نام آتا ہے قرآن۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، خداوند کریم اس گھر میں بے شمار برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یعنی جس گھر میں خداوند عالم کی کتاب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے کہ ابھی ماہ رمضان چل رہا ہے اور الحمدللہ ہم سب کے گھروں میں تلاوت قرآن ہو رہا ہے، ہمیں کوشش کرنا ہے کہ صرف ماہ رمضان میں اپنے گھروں میں تلاوت قرآن نہیں کریں، بلکہ رمضان کے علاوہ بھی ہمیں قرآن کو الماری کی زینت بنا کر کے نہیں رکھنا ہے، کیونکہ قرآن برکتوں والا ہے، اور جب قرآن کی تلاوت گھر میں کی جائے گی تو یقیناً پروردگار عالم کی رحمت اور برکت گھر میں نازل ہوگی۔ پھر دوسری چیز کا نام ہے عقل۔ عقل کیا ہے؟ اس کے لیے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عقل کی طرح کوئی چیز پرخیر و برکت نہیں ہے۔ یقیناً عقل کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی عظیم نعمت ہے۔ اگر اللہ عقل میں برکت کرے تو یقیناً علم میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان کے عقل اگر مضبوط ہو، عقل قوی ہو، تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ عقل قوی ہو، عقل مضبوط ہو، حافظہ کمزور ہو نہ ہونے پائے، حافظہ کمزور نہ ہونے پائے، اس کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں مسلسل دعا کرنی چاہیے کہ خدا نے اگر عقل جیسی نعمت دی ہے تو اس میں اللہ برکت کو نازل کرتا رہے، عقل تاکہ ہماری قوی رہے، مضبوط رہے۔
تیسری چیز ہے کعبہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں مبارک ہے، یعنی وہ مکہ میں کعبہ شریف ہے جو عالمین کے لیے سبب ہدایت ہے۔ یعنی سب سے پہلا گھر کون سا تھا جسے اللہ نے بنوایا؟ وہ خداوند عالم کا گھر ہے کعبہ، اور یہ وہ کعبہ ہے کہ جو مبارک بھی ہے اور عالمین کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ چوتھی چیز ہے سلام، ارشاد خداوند عالم ہو رہا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو، یہ اللہ کی طرف سے نہایت بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اب غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں، اگرچہ گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو لیکن گھر کی حفاظت کرنے والے فرشتے یقیناً گھر میں موجود ہوتے ہیں، تو حکم پروردگار عالم کیا ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، یہ اللہ کی طرف سے نہایت بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ پانچویں نعمتیں کا نام ہے بارش۔ بارش اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اس لیے ہے کہ خدا نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا ہے، پھر اس سے باغات اور کھیتی کا غلہ اگایا ہے۔ یعنی خدا کی نعمت کتنی عظیم ہے کہ خدا اس میں برکت جب دیتا زمین خشک ہو جائے تو پروردگار عالم کی رحمت آسمان سے بابرکت پانی نازل کرتا ہے، پھر اس سے باغات اور کھیتی۔ اس کے علاوہ اور بھی اشیاء ہیں جنہیں آیات و روایات میں بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں بابرکت ہیں، مگر اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی برکتوں سے بہرہ مند ہو تو اسے جن لوگوں پر اللہ کی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کا نزول ہے ان کی راہ پر چلنا چاہیے۔ یہ فطرت بشر کی تمنا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری دعا کی شکل میں سورہ حمد کا حصہ قرار دیا ہے۔ ہم قرآن کریم میں سورہ حمد میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ پروردگارا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ برکتیں، رحمتیں اور نعمتیں کہاں پر ہیں، کہ اگر ہم اہل بیت ائمہ معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور خدا نے سمجھا دیا سورہ حمد کی شکل میں کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ کس کا راستہ؟ جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ تفسیر صافی میں اس آیت کریمہ کے ذیل میں نبی مکرم سے مروی ہے کہ الذین انعمت علیہم سے مراد شیعۃ علی الذین انعمت علیہم بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ لہٰذا برکتوں کے نزول کے لیے ضروری ہے کہ راہ اہل بیت علیہ السلام میں راہ ولایت پر گامزن رہے۔ یعنی اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہم جو قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا کہ جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے دل میں ولایت امام علی علیہ السلام ہے، جو راہ اہل بیت علیہ السلام پر گامزن ہے، تو یقیناً اسی پر اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوگی، چونکہ 19 رمضان المبارک کی شب قدر اور شب ضربت بھی ہے، یعنی قرآن صامت کے نزول اور قرآن ناطق کے عروج کا دن ہے۔ خدایا ہمیں توفیق عطا فرما کہ راہ قرآن اور راہ علی پر چلنے کی، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی مع الحق
علی مال حق و قرآن مال علی، یعنی علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا قرآن مال علی و علی مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ یہ دو حدیثیں الگ الگ ہیں، چونکہ یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ اگر ہمیں حق کے راہ پر چلنا ہے تب بھی امام علی علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، اگر ہمیں قرآن کے ساتھ رہنا ہے تو دامن امام علی علیہ السلام کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں نہ قرآن علی سے جدا ہے نہ علی علیہ السلام قرآن سے جدا ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اگر خیر و برکت کی بات کرتے ہیں تو خیر کی تعریف کیا ہو سکتی ہے، یعنی خیر کسے کہا جا سکتا ہے؟ تو خیر اس چیز کو کہتے ہیں جسے ہر کوئی پسند اور اپنے لیے طلب کرتا ہے، یعنی خیر اس چیز کا نام ہے جسے انسان پسند کرتا ہے اور اپنے لیے مانگتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کی طلب سچی ہو، یعنی فطری ہو، کیونکہ کبھی کبھی انسان غیر فطری طلب کے سبب غلط کو صحیح مان کر بد کو خیر سمجھ کر اپنے لیے طلب کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ذرا سا قابل غور بات یہ ہے کہ اگر ہم پروردگار عالم سے کچھ طلب کر رہے ہیں تو ہماری طلب کیا ہے؟ سچی ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے۔ اور فطری بات یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی انسان، چونکہ ہم انسان کیا ہیں؟ گناہوں کا پیکر ہیں، ہمیں غیر فطری طلب کے سبب ہم غلط کو صحیح مان لیتے ہیں، یعنی ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ ہم جو چیز خداوند عالم سے مانگ رہے ہیں یہ ہمارے لیے خیر بھی ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، ہم غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط مان کر کے خداوند عالم سے طلب کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر ایک روایت ملتی ہے، ابو علی سینا نے بھی خیر کی یہی تعریف کی ہے، خیر یعنی وہ چیز جس میں ہر کسی کی رغبت ہوتی ہے، جیسے عقل، عدالت، عزت، شرافت وغیرہ۔ اگر ان مثالوں سے بات واضح ہے کہ رغبت سے مراد فطری رغبت ہے، اسلام دین فطرت ہے، لہٰذا اسلام نے کبھی بھی کسی فطری طلب و رغبت سے انسان کو نہیں روکا ہے۔ اسی لیے رہنمائی، یعنی اگر ہم دنیا اور دنیا کی تمام ضرورتوں کو چھوڑ چھاڑ کر شادی، ازدواج وغیرہ کو ترک کر جنگلوں، صحراؤں، پہاڑوں میں جا کر کے تاریخ دنیا بن جائیں تو کیا یہ ہماری عقل اس بات کو گوارا کرتی ہے؟ نہیں۔ ہمیں اس بات کی طلب ہے کہ اسلام میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، اور اسلام نے اکثر مسائل اجتماعی زندگی سے متعلق ہے، چنانچہ خیر سے مراد وہ چیز ہے جس میں انسان کی فطری طور پر رغبت ہوتی ہے، اس کی ضد شر ہوتی ہے۔ یعنی یہاں پر ہم تھوڑا سا بات کو اس کو واضح کر دیں کہ اگر ہم پروردگار عالم سے صرف اللہ کو مانگے کہ خدا کی معرفت ہمیں مل جائے، ہم اللہ کی عبادت کریں، حقوق العبادہ کو انجام دے اور حقوق الناس کو انجام نہ دے، یعنی دنیا اور دنیا کی تمام ضرورتوں کو چھوڑ کر کے شادی بیاہ، بچے، فیملی، ان سب کو ترک کر دیں کہ نہیں بس اب ہمیں جنگل، صحرا، پہاڑوں یا بیابان میں جا کر کے بس عبادت کرنا ہے، تب بھی اسلام میں اس چیز کی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام اکثر مسائل اجتماعی زندگی سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب خیر میں فطری طور پر انسان کی رغبت ہوتی ہے اور انسان اسے فطری طور پر یہ چاہتا ہے تو پھر خیر تک پہنچنے کے لیے راہ دشوار اور مشکل کیوں ہو جاتی ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں انسان کی رغبت کا ہونا، اس چیز تک پہنچنے کے لیے راہ مشکل یا آسان ہونا، یہ دو الگ باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان صرف اپنے مشکل امور سے متعلق ہی اللہ سے مانگے، ایسا نہیں ہے، بلکہ احادیث میں وارد ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متعلق بھی خداوند عالم سے دعا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بندہ اپنی ہر ضرورت کو خدا سے طلب کرے، یہاں تک کہ بندے کفش یعنی شوز کے فیتے بھی کیوں نہ ہو، دست طلب کرے کہ اس بارگاہ میں
اسی کی بارگاہ میں دراز کرے، کیونکہ جب تک وہ آسان نہیں کرے گا کوئی چیز آسان نہیں ہوگی۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ حدیث میں کیوں وارد ہوا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں، یعنی بڑی تو چیزیں خداوند عالم سے طلب کی جائیں، لیکن چھوٹی سے چھوٹی چیزیں، چھوٹی سے چھوٹی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو مثال دی گئی ہے کہ شوز کے فیتے ہی کیوں نہ ہوں، بندہ اللہ کی بارگاہ میں دست طلب کرے، کیونکہ جب تک وہ آسان نہیں کرے گا کوئی چیز آسان نہیں ہوگی۔ تیسری اور اہم چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی چیز میں انسان کی رغبت اور چاہت کے باوجود شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر کے دکھاتا ہے۔ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا، پس اس طرح ان کے لیے راہ ہدایت بند کر دیا کہ وہ اب راہ ہدایت نہیں پا سکتے ہیں۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر کے دکھا دیتا ہے۔ اور کس طرح دکھاتا ہے؟ کیونکہ وہ چیزوں جن کی وجہ سے شیطان انسان کے عزم پر وار اور اس پر مسلط ہو جاتا ہے، وہ تین چیزیں ہیں، مثلاً شہوت، غضب، نفسیاتی خواہشات، نفسیانی خواہشات، یعنی انسان کی شہوت ہے اور غصہ، کیونکہ شہوت جانوروں کی خصلت ہے جس کا وجود انسان میں بھی ہے، جس کے بے جاں استعمال سے انسان راہ حق و خیر سے منحرف ہو جاتا ہے اور انسانیت کے لیے یہ ایک عظیم آفت ہے۔ غضب یعنی غصہ درندوں کی خصلت ہے جس کے عقل پر غالب آ جانے سے انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ غصے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب غصے کے عالم میں کوئی فیصلہ نہیں کریے، آپ اگر غصے میں ہیں تو اپنی سچویشن کو تبدیل کریے، بیٹھے ہیں بیٹھ کے غصہ آ رہا تو اب کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، لیٹے تو اٹھ جائیے، ٹھنڈا پانی پی لیجیے تاکہ غصے کیا ہے؟ ٹھنڈا ہو جائے۔ اگر غصے کے عالم میں انسان کوئی عمل انجام دے تو انسان نہیں جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ غصے میں انسان کی عقل کیا ہے؟ ضائع ہونے لگتی ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ اور جب شیطان اس میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، اسے پتہ ہے کہ جب غصے کے عالم میں بندہ اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو وہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جو ہم نے بیان کی ہے وہ ہے نفسیانی خواہشات، شیطانی خصلت ہے، جو مذکورہ دونوں چیزوں سے بھی بہت بڑی مصیبت ہے، جن کی بنا پر انسان دین کو دنیا کے عوض بیچ دیتا ہے اور برائی کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ شہوت کے ذریعے انسان خود پر ظلم کرتا ہے، غصے کے ذریعے دوسروں پر ظلم کرتا ہے، لیکن نفسیانی خواہشات کی بنا پر انسان اپنے خدا پر بھی ظلم کرتا ہے۔ کوشش کرنا ہے کہ ہم ان گناہوں سے، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے۔ شب قدر جو ہے یہ خیر و برکت کی شب ہے، یقیناً 19ویں ماہ رمضان کی تاریخ جہاں شب ضربت مولا کائنات ہے، وہیں یہ شب قدر بھی، اور شب قدر خیر و برکت کی شب ہے، جیسا کہ قرآن میں خدا نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، گویا جتنی خیر و برکت انسان 1000 مہینے کی راتوں میں حاصل کر سکتا ہے، اگر توفیق الہی شامل حال ہو تو بندہ اس سے زیادہ شب قدر میں حاصل کر سکتا ہے۔ غور و طلب بات یہ ہے، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر انسان ایک لمبی عمر زندگی کرے گا، لمبی عمر زندگی کرے گا تو اسی وقت ہی وہ اپنی زندگی میں 1000 مہینے کو پا سکتا ہے، یعنی پوری زندگی میں جس مقدار میں خیر و برکت کا حصول ممکن ہے اس سے کہیں زیادہ شب قدر حاصل کر سکتا ہے۔ شب قدر کو درک کرنے سے مراد صرف رات بھر جاگنا نہیں ہے اور نہ ہی صرف بطور عادت عبادت کرنا ہے، بلکہ
بلکہ ہمیں معرفت اور اس کے شرائط کے ساتھ رات بھر جاگ کر عبادت الہی انجام دینا ہے۔ شب قدر کا ادراک کسی بھی غیر معصوم کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ یعنی یہ رات کتنی خوبصورت ہے، جہاں ایک جانب یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہیں شیعہ حیدر کرار کے لیے یہ رات قیامت کی رات ہے، کیونکہ ہمارے مولا اور آقا کی شب ضربت کی یہ شب ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں عبادت معرفت کے ساتھ میں کریں، صرف عادت کی عبادت نہیں انجام دیں کہ شب قدر ہے تو بس ہمیں جاگنا ہے، نہیں، شب قدر بابرکت شب ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ المبارک، ہم نے اس قرآن کو ایک پاک مبارک رات میں نازل کیا۔ وہ مبارک رات یعنی پر برکت رات شب قدر ہے، کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہے کہ وہ مبارک رات شب قدر ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، برکت یعنی خیر کثیر کا تسلسل ہے۔ شب قدر نزول قرآن کریم کی بنا پر پر خیر و برکت ہے۔ 19ویں تاریخ کی اس دعا کے پہلے فقرے میں ہم اللہ سے عاجزانہ درخواست یہ کہ خدایا اس ماہ کی برکتوں کو میرے حصے میں قرار دے۔ دوسرے فقرے میں التجا ہے خدایا اس ماہ کی خیرات اور نیکیوں کی طرف میری راہ کو آسان کر دے۔ گویا آج کی دعا میں اللہ سے خیر و برکت کی امید بندہ اس کی بارگاہ میں دست دعا ہے، اور شب قدر شب پر خیر و برکت ہے، لہٰذا خالق کی بارگاہ میں دعا ہے خدایا تجھے واسطہ اس سر شگافتہ کا جس کے خون سے محراب مسجد تر ہو گئی، جہاں سے آواز گونجی تھی فزتو برب الکعبہ کی صدائیں بلند ہوئی تھی فضاؤں میں، ایک اور آواز گونجی تھی خدایا تجھے ان کی آوازوں کا بھی واسطہ اس ماہ مبارک بالخصوص اس شب کے خیر و برکت سے ہمیں محروم نہ فرما۔ خداوند عالم سے التجا ہے کہ خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا خدایا اس ماہ کی نیکیوں کی قبولیت سے مجھے محروم نہ فرما۔